السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقہی مباحث ہیں 2951 کوڈ کے فقہی مباحث ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو پوری کتاب کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فقہی مباحث کے اندر سب سے پہلے اس فقہ کی لفظ کی تعریف ہے۔ فقہ کس لفظ کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ فقہ یہ فقہ یفقہ، یعنی باب کرما یکرم سے کرما کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ اس قاف پر پیش ہو، فقہ کرما، اور یا باب سماع سے ہے تو فقہ یفقہ، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنے کے بھی آتا ہے، اس کا معنی سمجھنے کی بھی آتا ہے۔ مباحث کی جمع ہے جہاں سے بحث کی جاتی ہیں، جہاں پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ چند امور ہے۔ سب سے پہلے عبادات ہیں، پھر عبادات کے بعد معاشرتی معاملات ہے، اس معاشرتی معاملات کے بعد پھر یہ سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مناکحات ہے، پھر مناکحات جن نکاح کی بات ہے، پھر عقوبات سزائیں ہیں، پھر مخاصمات جھگڑے وغیرہ ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات یہ عبادتن کی جمع ہے۔ عبادت اصل میں عبدن سے نکلا ہے، عبادہ یعنی مادہ اصلی اس کو عبادہ کہتے ہیں۔ عبد معنی بندگی کرنا، تو عبدن بندے کو کہتے ہیں، اور یہ بندگی اصل مقصود ہے۔ کتاب والے نے بھی اس کے اندر ایک آیت ذکر کی ہے، الا لیعبدون، کہ جنات انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں۔ طہارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طہارت، کتاب و طہارت کا مطلب ہے وہ کتاب، وہ فقہ مباحث جس کے اندر طہر یعنی طہر پاکی کو کہتے ہیں۔ طہر معنی پاکی۔ اب کتاب و طہارت کے اندر وہ مباحث چلیں گے، ان بات یہ بتائے گی آپ کو کہ جہاں آپ یہی شروع کر دیں گے پانی کے پاکی سے، یعنی پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر کس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں، پانی کی پاکی کے بعد یہ استنجا کے بارے میں بتائیں گے، پھر جہاں پر آپ پیشاب کرتے ہیں اس کے احکامات آپ کو بتائیں گے۔ اس کتاب کے اندر ساری یہی احکامات ذکر ہے۔ کتاب و طہارت کے اندر طہر کے احکامات، یعنی آپ کو پاک کرنا، تو پاکی ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر حدث ناپاکی کو کہتے ہیں، حدث ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اکبر ہے اور ایک اصغر ہے۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے نا وہ جیسے کہ جس کو غسل جہاں پر آپ غسل کے ذریعے سے پاک ہو سکتے ہیں، غسل کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے، جیسے جنابت ہے، جنابت، حیض اور نفاس، یہ ہے حدث اکبر کی مثال۔ اور حدث اصغر بے وضو ہونا، بس بے وضو ہونا، اور بے وضو ہونا کس ذریعے سے بے وضو ہوتا ہے؟ بس کچھ ریح نکل جائے، اس کے علاوہ بدن سے کچھ خون نکل جائے، لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے، یہ اصل اس کا مادہ اصلی جو ہے صلاۃ ہے، صلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب ہے، اس کے دو مطالب نکلتے ہیں۔ ایک صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا، ایک معنی یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور دعا کے اندر جس طرح کہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو دعا کرو، یعنی دعائے رحمت، دعائے برکت کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو صلاۃ کا اصلی معنی دعا ہے۔ پھر صلاۃ ایک معنی اصلی معنی دعا ہے، اور دوسرا اصلی معنی اس کا یہ ہے کہ تحریک الصلوین۔ تحریک الصلوین کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے چتڑ کا ہلانا، تو صلوین ان دونوں کو بندہ نماز میں ہلاتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب شرعتاً یعنی شریعت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص وقت میں مخصوص ارکان کے ساتھ، مخصوص افعال اقوال کے ساتھ ایک فعل ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اب کتاب و صلاۃ کے اندر بحث کن نمازوں سے ہوگی، صبح کی نماز سے لے کر پھر عشاء کی نماز، ان کے اوقات، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی مشروعیت کب ہوئی، کتنے رکعت فرض ہے، کتنے رکعت سنن کے اندر ہے، یہ بات کتاب و صلاۃ کے اندر ہے۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ زکا یزکی تزکیہ، تزکیہ معنی پاکی کو کہتے ہیں، تزکیہ یہ پاکی کو کہتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ کے اندر وہ مباحث ذکر کی جاتی ہے جس کے اندر مال کے پاکی کے بارے میں ہو، مطلب ہے کہ کتاب یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے تو معنی بڑھوتری کے آتا ہے، پاکی کے آتا ہے، لیکن اصطلاحی شریعت میں وہ مخصوص مال کا حصہ جس کو بطور نیت زکوٰۃ بندہ اپنے کل مال سے نکال کر کے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اور مصارف میں صرف کر دیتا ہے، تو کتاب و زکوٰۃ کے اندر وہ مباحث ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی تعریف، پھر زکوٰۃ کس مال پر لازم ہے، پھر وہ مال ذکر کریں گے جیسے چاندی ہے، سونا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے علاوہ عشر ہے، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، خراج کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، جس پر ٹیکس وضع کیا گیا ہے، یہ کتاب و زکوٰۃ کے اندر ہے۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ، صلاۃ 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 کا مطل
کتاب و زکوٰۃ کے اندر آخر میں پھر مصارف بھی ہے۔ کتاب و سوم، سوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوم لغت میں کہتے ہیں سوم، سوم یہ نا صاد و میم، اس کو لغت میں کہتے ہیں امساک۔ امساک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، رکنا، سوم رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں سوم کا مطلب ہوتا ہے کہ طلوع صبح صادق کے بعد بندہ 3 چیزوں سے، یعنی شرب، عقل، جماع، شرب، عقل اور جماع، یعنی کھانے پینے سے اور جماع سے اپنے آپ کو مغرب تک، یعنی مغرب کی اذان تک روکے رکھے، اس کو کہتے ہیں کتاب الصوم۔ اس کے اندر پھر صوم کے احکامات ذکر ہوں گے کہ کس بندے کا روزہ کس طرح ہوگا، ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کس حالت میں روزہ لازم ہے۔ یعنی ابتدائی شریعت میں تو پھر روزے کا اختیار دونوں کو تھا، یعنی جو طاقت رکھ سکتا ہے روزہ رکھے تو رکھے، جو نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک صاع مسکین، یعنی ففیدیۃ طعام مسکین، یعنی مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں، لیکن بعد میں پھر وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ کتاب الحج، حج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، قصد، ارادہ۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ، یعنی لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی وہ ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مخصوص وقت یعنی اشہر حج جو ہے وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے اندر پھر چلے جانا، بیت اللہ کا طواف، پھر سعی بین صفا والمروہ، پھر مزدلفہ، عرفات، منی، ان جگہوں میں قیام کرنا، رمی کرنا، یہ تمام یہ حج کے امور ہے، تو ان کی ادائیگی کو حج کہا جاتا ہے۔ کتاب الایمان، کتاب الایمان، یہ ہے لفظ اصل میں ایمان، ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایمان۔ ایمان کس کی جمع ہے؟ ایمان جمع ہے یمین کی۔ یمین کا معنی ہوتا ہے قسم، ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسمیں۔ نذور نظر کے جمع ہے، نظر کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر کچھ لازم کر لینا۔ اور کفارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفارہ، کفارتن کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان نذور اور ایمان کو پورا نہ کرنے کے بعد جو آپ پر جرم آتا ہے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے، یعنی ایمان اور نذور آپ پورا نہ کریں اس کے بعد کفارہ دینے پڑیں گے۔ اب ایمان قسم کو کہتے ہیں، نذور نظر کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر کچھ لازم کرنا، کفارہ پھر کبھی کفارہ ایمان کا قسم کا کفارہ ہوتا ہے، کبھی نظر کا کفارہ ہوتا ہے۔ کتاب الاضحیہ، اب اضحیہ کا مطلب اضحیہ ضحائے کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو آپ عید کے دن ذبح کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ کتاب الاضحیہ کے اندر کیا بات ہے؟ کتاب الاضحیہ کے اندر بات یہ ہے کہ کس قسم کے جانور کی قربانی کریں گے اور کتنے سال کی ہوگی، اور وہ کس مدت کے اندر آپ کریں گے، کتنے دنوں میں آپ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گوشت کے احکام کیا ہوں گے، کتنے بندے شریک ہوں گے، اونٹ میں 7 شریک ہوں گے، بکری میں 1 شریک ہوگا۔ کتاب الصید، صید کا مطلب ہوتا ہے کہ شکار، صید کہتے ہیں شکار کو، صید شکار کو کہا جاتا ہے۔ کتاب الصید کے اندر وہ مباحث ہے کہ شکار کس طرح پکڑا جائے گا، اچھا پھر شکاری کون سا بندہ ہوگا، شکار کے 2 چیزیں ہیں، ایک بندوق ہے، اس کے ذریعے سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے، شکار کے عقاب پرندے کے ذریعے سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو کتا ہے اس کے ذریعے سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے اندر یہ مباحث ذکر کی جاتے ہیں۔ کتاب الذبائح، ذبائح ذبیحۃ کی جمع ہے، ذبیحۃ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور۔ اب یہ عام لفظ ہے، یعنی اس کے اندر یہ صید کا جانور بھی آ جاتا ہے اور رسیے کے جانور، یہ دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس کو کون سا بندہ ذبح کرے گا، جو مجوسی اہل کتاب ہے یعنی وہ ذبح نہیں کرے گا۔